اللہ 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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سابقہ خطبات جمعہ میں سکرات الموت، موت کی سختیاں اور موت کے وقت آنے والا مشکل وقت، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں. موت ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور موت کا وقت اور اس وقت کی تکالیف یہ بہت شدید اور بڑی ہی مشکل ہے. ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کا وہ وقت آسان ہو، اور دوسری بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ موت کے وقت انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، خاتمہ بالایمان ہو جائے. ہر مسلمان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ جب اس کو موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، جب وہ مرے تو اسلام کی حالت میں اور کلمے والی موت اسے نصیب ہو جائے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو جس کا خاتمہ کلمے کے ساتھ ہو جائے، کلمے والی موت نصیب ہو جائے، تو یہ ایک یقیناً ایسا عمل ہے کہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جنتی شخص ہے. خاتمہ بالایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں انسان کے اعمال ایسے ہوں کہ موت کے وقت وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، موت کے وقت وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرنے والا ہو، اور اس وقت اس کی یہ تمنا اور خواہش ہو کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، اور زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو، تو پھر وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. اس کو حسن الخاتمہ کہتے ہیں، کہ اچھا خاتمہ، اچھا اختتام. اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سوء الخاتمہ،
کہ برا خاتمہ، انسان کی موت جب قریب ہے اور وہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کا خاتمہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، برائی میں ملوث ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے یا کوئی برا عمل کرتے ہوئے اس کو موت آ جاتی ہے، یا اس کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں کہ جن کو شریعت میں ناپسند کیا گیا ہے، یا ان الفاظ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کوئی شک پیدا ہو جاتا ہے یا کفریہ کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، تو اس کو سوء الخاتمہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بہت برا ہوا ہے۔ اور برے خاتمے کے کچھ اسباب ہیں جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، اور بچنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، برا نہ ہو۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں، آج ہم صرف 4 اسباب کو ذکر کریں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہونا، فساد الاعتقاد۔ اگر انسان کا عقیدہ خراب ہے، عقیدہ درست اور صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ چانس ہیں کہ اس کا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ زمر اس کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم لوگ، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر اور شریک بنا لیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اگر عقیدہ خراب ہو، اس میں شرک آ جائے، انسان دنیا میں اپنے رب کو نہ پہچان سکا ہو، اس نے اپنے رب کی عبادت نہ کی ہو، اس نے یہ نہ سمجھا ہو کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی الہ اور معبود ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، وہ یہ سمجھتا ہو کہ بہت سارے گاڈ ہیں، بہت سارے ایسے باطل معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، کوئی مورتیوں کی عبادت کرتا ہے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کا درجہ دے دیا، اور کچھ نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور کچھ لوگ کسی جگہ کا کسی قبر کا طواف کرتے ہیں، کچھ لوگ قبروں پر جا کر سجدہ بھی کر لیتے ہیں، ان سے جا کر التجائیں بھی کر لیتے ہیں، مانگ بھی لیتے ہیں کہ ہمیں تم دے دو، تم سے ملتا ہے، تم کرنے والے ہو، تم دینے والے ہو۔ اس نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں کہ دینے والا کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے، دعا کس سے کی جائے گی، کون تمناؤں کو پورا کرنے والا ہے، کون حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، کون اولاد دینے والا ہے، کون عزت دینے والا ہے، کون مصیبتوں سے بچانے والا ہے، اس نے اس بات کو پہچانا ہی نہیں، تو اس نے اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کی۔ اور اگر اسی عقیدے پر اس کی موت آ جاتی ہے، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو پھر اس مشکل وقت میں وہ انہی کو پکارے گا جن کو دنیا میں پکارتا تھا، جن کو دنیا میں الہ اور معبود سمجھتا تھا، جن سے مانگتا تھا، تو ایسے مشکل وقت میں موت کے وقت بھی انہی کو پکارے گا۔ عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق، یہودی اپنے عقیدے کے مطابق، بدھ مت اپنے عقیدے کے مطابق، اور وہ مسلمان جن کے عقیدے میں خرابی ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق انہی کو پکاریں گے دنیا میں جن کو پکارا کرتے تھے۔ تو عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، عقیدے کی اصلاح نہ ہوئی تو پھر انسان کا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور عقیدے کی اصلاح کیا ہے کہ انسان اللہ کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں اس کو اکیلا سمجھے، اس کی ربوبیت میں کہ وہ اکیلا ہی رب، وہ خالق، مالک، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، کشتی پار لگانے والا، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، بغیر اسباب کے وہی مدد کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے اسماء اور صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو اس کی صفات ہیں، ان میں بھی یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سجدہ اس کے سامنے، رکوع اس کے سامنے، ہاتھ اٹھیں گے اس کے سامنے، مانگا جائے گا اس سے مانگا جائے گا، عبادت کی جائے گی صرف اسی کی جائے گی۔ یہ صحیح عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ ہونا حسن الخاتمہ کے لیے، اچھے اختتام کے لیے ضروری ہے۔ جس کے عقیدے میں خرابی ہوگی تو یہ چانس ہے کہ موت کے وقت بھی پھر وہ انہی کو پکارے، انہی سے مانگے، اور پھر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔
اور یہ عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ یہ نہیں کہ جیسے ہم نے سنا اسی پر چلتے رہیں، اپنی رائے اور اپنی خواہش کے مطابق کوئی عقیدہ بنا لیا جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ نیکی کا کام ہے، میرا یہ کنسپٹ ہے گاڈ کے بارے میں، میری یہ سوچ ہے اللہ کے بارے میں، اپنی سوچ، اپنی خواہش اور کسی کی تقلید کر لینا کہ اس نے کہا میں اس کی بات کو مانتا ہوں، یا جیسے ہمارے بڑے آباء و اجداد کرتے تھے ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ عقیدے میں کسی کی بھی تقلید نہیں کی جا سکتی، کسی کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ عقیدے کو قرآن و سنت سے لیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کی کتاب جو آسمان سے نازل کی ہے اس میں گاڈ کا کنسپٹ کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے بارے میں مسلمان کو کیا تلقین کی گئی ہے کہ تو نے کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ سکھایا ہے۔ قرآن و سنت سے جو عقیدہ لیا جائے گا، اس کا علم حاصل کیا جائے گا، اس کے مطابق اپنے شکوک و شبہات کو دور کر کے صحیح یقین پیدا کیا جائے گا، تو پھر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر اس کے اندر شکوک ہیں، شبہات ہیں اور پھر عقیدے کی خرابی ہے تو پھر موت کے وقت بھی اچھے خاتمے کے چانس کم ہیں اور برے خاتمے کے چانس زیادہ ہیں۔ بس اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، قیامت کے دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ اگر ہمارے پاس زمین ہو، جمیعا ومثلہ معہ، پوری کی پوری زمین اور اس کے برابر اور بھی ہمارے پاس ہو، لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، تو وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پوری کی پوری زمین ہم سے لے لی جائے اور زمین کے برابر اور بھی اگر ہمارے پاس ہے، ہم اس کو بھی فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہماری جان بچ جائے، ہم اس برے عذاب سے بچ جائیں، ایسے وہ تمنا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس وقت ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہوگی، ایسا عذاب ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان ہی نہیں کیا کرتے تھے، وہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی سوچ یہ تھی جیسے بنو اسرائیل کی سوچ ہے۔ اہل کتاب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں، ہماری نسل میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آیا، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارا عقیدہ جیسا بھی ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہم جنت میں چلے جائیں۔ اور پھر مسلمانوں میں کیا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ ہمارے پیر ہمیں بخشوا دیں گے، فلاں سلسلے سے میرا تعلق ہے، فلاں گدی والے سے میرا تعلق ہے، وہ ہمیں بچا لیں گے قیامت کے دن، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں عذاب نہیں ملے گا، وہ ہمیں چھڑا دیں گے۔ اور پھر اس طرح کی باتیں آج دنیا کے لوگ بیان بھی کرتے ہیں، علماء سو کی زبان سے آپ سنتے بھی ہوں گے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں کو چھڑا دیا، ان کی خدمت کرنے والا تھا، ان کے کپڑے دھونے والا تھا، منکر اور نکیر آئے، فرشتے آئے، سوال کیا تو اس نے جواب نہیں دیا، پیر عبد القادر جیلانی نے اس کو چھڑا دیا۔ اس طرح کا عقیدہ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب عذاب ظاہر ہوگا تو ایسا عذاب ہوگا جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم سید ہیں، ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق ہے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے، ہم جہنم میں نہیں جانے والے، ہم تو بچ جائیں گے، ہمارا فلاں گدی سے تعلق ہے، ہم فلاں سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، فلاں پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے۔ یہ سارے کے ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں تھی، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر ہم نے اللہ کو صحیح پہچانا نہیں، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے۔ فرمایا کہ دنیا میں یہ خوش فہمیاں، قیامت کے دن ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے اعمال صرف زہد، اصلاح اور تقوی یہی نہیں بلکہ عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آیت نمبر 103 اور 104 فرمایا کہ اے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں کہ جن کے نیک عمل ضائع ہو گئے،
ان کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری کوشش اور توانائی دنیا میں خرچ کر دی، نیک اعمال کرنے میں اپنی کوشش لگا دی اور وہ نیکیاں کرتے رہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلاف نے یہ کہا ہے کہ جو بدعت ہوتی ہے وہ معصیت سے، گناہ سے بھی بڑا جرم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان جب بدعت کرتا ہے، دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے اور پھر اس کو کرتا ہے کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا، وہ تو سمجھنا میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اور اگر گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ توبہ کر لیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ جن کے عقیدے کی اصلاح نہیں ہے، یہ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ عمل وہی قبول ہوگا جو قرآن کے مطابق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ وہی عقیدہ درست ہے جو ہدایت والی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی، قرآن مجید، اس کتاب سے جو عقیدہ ہم نے لیا ہے وہی عقیدہ درست اور صحیح ہے۔ اگر وہ عقیدہ نہیں ہے تو اعمال برباد ہو جائیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے تھی، آخرت کی فکر ہی نہیں تھی۔ دنیا کے مال و متاع کو کیسے جمع کرنا ہے، دنیا میں کیسے جینا ہے، دنیا میں کامیاب کیسے ہوں گے، دنیا ہمیں کیسے مل سکتی ہے، اس کے لیے پوری زندگی لگا دی، کھپا دیا اپنے آپ کو اس میں کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے۔ آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ تو آخرت کے دن کیا ہوگا؟ وہ سوچتے تھے ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں، دنیا میں بڑے بھلائی کے کام کیے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، ان کی رہائش کے لیے انتظام کیا ہے، اور ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، دنیا کی ہی سوچ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قیامت کے دن ان کی یہ دنیا کے معاملات، دنیا کے کام برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی صلہ اللہ کے ہاں ان کو نہیں ملے۔ تو اچھے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر یہ چانس ہیں کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ اور یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگ اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ یہ پہلا سبب ہے برے خاتمے کا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا موت کے وقت کوئی انسان کسی کو پکار رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ تلقین بھی کی جائے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لو، اس کی زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے دنیا میں اس کلمے کو پہچانا نہیں ہوتا، اپنے رب کو پہچانا نہیں ہوتا۔ وہ انہی سے مانگتا ہے جن کے بارے میں دنیا میں اس کا ذہن پایا جاتا تھا، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کی زبان پہ یہی الفاظ جاری ہوتے۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ عقیدہ اگر خراب ہو تو پھر برے خاتمے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے الاصرار عن المعصیہ، الاصرار علی المعاصی، گناہ زیادہ کرنا۔ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو گناہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے پھر انسان اس کام کو کرتا ہی رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں لت پڑ گئی ہے، کسی کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے، کسی کو کسی اور گناہ کی لت پڑ جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں بدکاری کو نہیں چھوڑ سکتا، کوئی کہتا ہے میں جھوٹ اور غیبت کو نہیں چھوڑ سکتا، کوئی کہتا ہے میں سود کو نہیں چھوڑ سکتا، کوئی کہتا ہے میں جوے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جب انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ اسی تلاش میں رہتا ہے، تو پھر جب موت آئے گی تو اسی گناہ کی محبت اس کو اچھا خاتمہ نہیں ہونے دے گی، بلکہ وہ گناہوں کی شوق، گناہوں کی محبت، یہی الفاظ اس کی زبان سے جاری ہو جائے گی۔ تو گناہ کی دلدل سے نکلنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر وہ انسان جو گناہ کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کا یہ عمل درست ہے، وہ معافی مانگنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ایسا انسان جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، کوئی پرواہ نہیں ہے، گناہ ہو گئے تو کون سی بات ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل سے نکل چکا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کے سر پہ جون تک نہیں رینگتی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ آخری وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا اور موت کے وقت میں مومن اور مسلمان بن جاؤں گا۔ ایسا ناممکن ہے، کیونکہ اس نے گناہوں سے دل لگا دیا ہے، اس نے فرما برداریوں سے، بھلائیوں سے، نیک کام سے دل نہیں لگایا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول
حلیت الاولیاء ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس میں درج ہے حضرت حذیفہ سے کسی نے پوچھا فی یوم واحد ترک بنو اسرائیل دینہم، حضرت حذیفہ یہ بتائیے کہ بنو اسرائیل نے اپنے دین کو ایک ہی دن میں چھوڑ دیا تھا، بس ایک دن آیا تو انہوں نے دین کو ترک کر دیا، دینداری کو چھوڑ دیا، ایسا ہوا تھا ایک ہی دن میں؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے لا، ایسا نہیں ہوا، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أُمِرُوا بِشَيْءٍ تَرَكُوهُ وَإِذَا نُهُوا عَنْ شَيْءٍ رَكِبُوهُ حَتَّى انسلخوا مِنْ دِينِهِمْ كَمَا يَنْسَلِخُ الرَّجُلُ مِنْ قَمِيصِهِ۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل دین سے ایسے ہی نہیں دور ہو گئے تھے کہ ایک ہی دن میں ہم نے دین کو چھوڑ دیا، بلکہ کیا تھا، جب ان کو کسی کام کا حکم دیا جاتا اذا امروا بشیء ترکوه تو اس کو نہیں کرتے تھے۔ نماز کا حکم ہے مسلمان پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ زکوٰۃ کا حکم ہے مسلمان دیتے ہیں؟ نہیں۔ جھوٹ سے بچنا، سچائی کو اختیار کرنے کا حکم ہے، کرتے ہیں؟ نہیں۔ سود کو ترک کر دینا ہے، نہیں کرتے۔ تو جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا تھا امروا بشیء ترکوه اس کو چھوڑ دیتے تھے، جس چیز کا حکم دیا اس کو نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا نُهُوا عَنْ شَيْءٍ رَكِبُوهُ اور جس چیز سے منع کیا جاتا تھا اس کو دوڑ دوڑ کے کرتے تھے، اس پہ سوار ہو جاتے تھے۔ برائی سے منع کیا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ حرام کا ارتکاب کر لیتے تھے۔ جس کام سے ان کو منع کیا جاتا تھا اس کو کرتے تھے، اور جس کا حکم دیا جاتا تھا اس کو نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا حَتَّى انسلخوا مِن دِينِهِمْ، پھر کیا ہوا کہ وہ دین سے نکل گئے، جیسے انسان اپنی قمیض سے نکل جاتا ہے، فرمایا اس طرح وہ دین سے دور ہو گئے۔ تو یہ بنو اسرائیل کے قصص جو قرآن مجید میں بیان ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت اور سبق ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کیسے چھوڑا، اور پھر ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ لوگ ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اگر ہم بھی ایسے ہی دین کو چھوڑ دیں گے تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے، آج اس حکم کی مخالفت کی، آج اس حکم کو چھوڑ دیا، اللہ نے جو حکم دیا اس کو چھوڑتے چلے گئے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمان اپنے دین کو نہیں چھوڑ۔ اور اسی لیے اسلاف فرمایا کرتے تھے المعاصی برید الکفر، برید اصل میں کہتے ہیں ڈاک کو، جیسے کسی کا لیٹر آتا ہے ڈاک میں پہنچتا ہے، فرمایا اسی طرح جو گناہ ہیں یہ کفر کی ڈاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ انسان کو آہستہ آہستہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں، انکار کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیسے انکار کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ فرمایا دیکھو جیسے ان القبلۃ برید الجماع، جب انسان کسی سے غلط تعلق قائم کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ لمس ہوتا ہے، چھونا وغیرہ ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہے، وہ زنا میں واقع ہو جاتا ہے۔ والغناء برید الزنا، اور اسی طرح جو گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، اس سے اس کی شہوات ابھرتی ہیں اور پھر وہ بدکاری کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے یہ گانے سننا، یہ اس کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں۔ والنظر یرید العشق برید العشق، اور فرمایا کہ اسی طرح جب انسان نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے دل میں برے خیالات اور عشق کی صورت میں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ والمرض برید الموت، اور اسی طرح جب بیمار ہو جائے انسان تو وہ موت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح المعاصی برید الکفر، گناہوں کی کثرت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نظروں کو جھکانے کا حکم دیا کہ نظروں کو جھکاؤ گے نہیں تو تم بڑے گناہوں کی طرف پہنچ جاؤ گے، اگر تم چھوٹے گناہوں کی طرف چلنا شروع کر دو گے پھر بدکاری کا ارتکاب کر جاؤ گے۔ تو یہ چیزیں پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے یہ حلال ہے، اور جب اس نے حلال سمجھ لیا اس نے کفر کر دیا۔ سود کو کوئی حلال سمجھ لے تو وہ کفر کرتا ہے، جوئے کو کوئی حلال سمجھ لے تو پھر وہ کفر کرتا ہے۔ تو اس نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، حلال سمجھ لیا، تو یہ گناہ اس کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو جب انسان گناہوں کی محبت میں پھنس جاتا ہے، تو جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر یہی محبت غالب آ جاتی ہے اور انسان گناہوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہ قال یا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبتہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والے شخص، اس کے انجام سے بے خوف نہ ہو۔ اس کا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ گناہ کی عارضی لذت تو محسوس کر لیتا ہے، لیکن کبھی سوچ کہ اس کی سزا کیا ملنے والی ہے،
اس کا انجام کیا ہے، اس سے کبھی بے خوف نہیں ہونا۔ اور پھر فرمایا کہ صرف گناہ کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا انجام اور سزا کیا ہے۔ یہ جو لذت ہے گناہ کی، یہ عارضی طور پر جو انسان خوش ہوتا ہے، یہ خوشی تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو اس کی سزا ہے وہ بہت شدید ہے۔ وَلَمَا يَتْبَعُ الذَّنْبَ آدَمُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا عَمِلْتَهُ، اور پھر فرمایا کہ جب تو گناہ کی تلاش میں رہتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ اس گناہ سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایک تو گناہ کرنا ہے، دوسرا کیا ہے، گناہ کو تلاش کرنا۔ تو فرمایا آدم من الذنب، یا پھر گناہ پر مصر رہنا، گناہ کرتے رہنا، اس کو چھوڑنا ہی نہیں۔ فرمایا یہ گناہ سے بھی بڑا جرم ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا قلت حیائک ممن علی الیمین وعلی الشمال، کہ گناہ کرنے والے شخص تو غور تو کر، تیرے اندر سے حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حیا کیسے ختم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھتے ہیں ہر بات کو۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اس کو فوری تحریر کر لیتے ہیں۔ تو میں کہ تو ان سے بھی حیا نہیں کرتا کہ میرے اعمال کو، میرے ذرہ ذرہ کو لکھنے والے وہ فرشتے موجود ہیں، ان سے بھی انسان حیا نہیں کرتا گناہ کرتے ہوئے، اور ان سے حیا نہ کرنا یہ گناہ سے بڑا جرم ہے۔ اعظم من الذنب، یہ گناہ سے بڑا جرم ہے۔ اور پھر کہا کہ اس سے بڑا کیا ہے، اس سے بڑا یہ ہے وَضَحِكُكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَا اللَّهُ صَانِعٌ بِكَ، اور پھر تو گناہ پر ہنستا ہے۔ جب انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر کیا کرتا ہے، ہنستا ہے۔ اگر کوئی انسان جوا کھیلتا ہے، اس کی لاٹری نکل آئے، پیسے مل جائیں تو کس قدر مسکرائے گا۔ تو میں کہ تو اس گناہ پہ ہنس رہا ہے، گناہ تو جرم ہی جرم ہے، لیکن اس پر تیری ہنسی یہ اس سے بڑا جرم ہے، اور تو نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ تجھ پر کون سا عذاب آنے والا ہے، کون سی مصیبت دنیا میں آنے والی ہے، اور آخرت میں اس کا انجام کتنا سخت ہے، تو اس کو بھول گیا ہے اور تیری ہنسی نہیں رکتی، اور یہ تیرا گناہ پر ہنسنا گناہ سے بڑا جرم ہے۔ اور پھر فرمایا وَفَرَحُكَ بِالذَّنبِ إِذَا ظَفِرْتَ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنب، اور اسی طرح تیرا خوش ہونا جب تو گناہ پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، ناکام ہو گیا، پھر کوشش کی، ناکام ہو گیا، پھر ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب کامیاب ہوگا تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں تیری یہ خوشی اور تیرا یہ خوش ہونا تیرے اس گناہ سے بڑا جرم ہے کہ تو ایک اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر رہا ہے اور پھر اس پہ خوش ہو رہا ہے۔ وَحُزْنُكَ عَلَى الذَّنبِ إِذَا فَاتَكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنب، اور پھر فرمایا کہ یہ بھی غور کر، تیرا یہ غمگین ہو جانا جب تو گناہ تک نہیں پہنچ سکے۔ کوشش کی انسان نے کہ مجھے وہ سود مل جائے لیکن نہیں مل سکا، میں نے جوا کھیلا ہے مجھے وہ پیسے مل جائیں لیکن نہیں مل سکے، اور کوئی کسی گناہ کے لیے کوشش کی لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا، پھر کیا ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تو اللہ کی نافرمانی کر کے اس پر تو غمگین ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکا۔ فرمایا یہ تیرے گناہ سے بڑا جرم ہے، اعظم من الذنب، کہ جب تو اس کو نہیں کر سکتا۔ وَخَوْفُكَ مِنَ الرِّيحِ إِذَا حَرَّكَتْ سِدْرَ بَابِكَ وَأَنْتَ عَلَى الذَّنبِ وَلَا يَزْدَرِبُ فُؤَادَكَ مِن نَظْرِ اللَّهِ إِلَيْكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنب۔ فرمایا اسی طرح اگر تو گناہ کر رہا ہے اور تیرے دروازے کا پردہ ہل جائے تو تو خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کوئی لوگ دیکھ نہ لیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ تیرا خوف، لوگوں سے ڈرنا، اور وہ اللہ رب العالمین جو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، جس سے کچھ مخفی نہیں، کچھ پوشیدہ نہیں، وہ رقیب ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ تو کسی جگہ پر چلا جائے گناہ کرنے کے لیے، اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اس کی وہ محبت اور اس کا خوف تیرے دل سے نکل چکا ہے، اور لوگوں سے تو ڈرتا ہے۔ تو میں یہ گناہ سے بڑا جرم ہے جو تو کر رہا۔ تو ایک گناہ انسان کو کتنے بڑے بڑے جرم کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ فرمایا کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ يستخفون من الناس، لوگوں کے سامنے انسان اچھا بنتا ہے، لوگوں سے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ولا يستخفون من الله، اللہ سے نہیں چھپاتے۔
اللہ سے اللہ کا خوف نہیں ہے، لوگوں سے چھپاتے ہیں، لوگ نہ دیکھ لیں، لوگ کچھ نہ کہیں. اور انسان کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، لوگوں کا خوف موجود ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اور دین پر عمل کرنے سے بھی بس اوقات انسان کو یہی چیز روکتی ہے. لوگ کیا کہیں گے میں نے داڑھی رکھ لی، لوگ کیا کہیں گے میری معاشرے میں کوئی عزت نہیں کرے گا، مجھے کوئی پوچھے گا نہیں کہ یہ دین کو پر عمل کرنے والا ہے، دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے والا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا ڈر، اور گناہ کے وقت بھی کہ کوئی دیکھ نہ لے، لوگوں سے ڈرتا ہے. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور لوگوں کے رب سے نہیں ڈرتا. اور اللہ نے فرمایا اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب دنیا کا کوئی بشر ان کو نہیں دیکھتا. چھپ کر جو میٹنگ کرتے ہیں، گناہ کی جو پلاننگ بناتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو گھیرنے والا ہے. تو جب انسان کے دل کے اندر گناہ کی محبت اتنی زیادہ ہو تو پھر یہ نہ سمجھے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اچھا خاتمہ ہوگا، بلکہ یہ ایک سبب ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے العدول عن الاستقامہ، انسان استقامت کو چھوڑ دے، نیک عمل کر رہا ہے اور پھر اس کو ترک کر دے. کتنی آپ نے دنیا میں مثالیں دیکھی ہوں گی. کوئی حافظ قرآن ہے، حفظ کو بلا چکا ہے. کوئی نمازیں پڑھتا تھا، اب نمازوں کو چھوڑ دیا ہے. کوئی نیکیاں کیا کرتا تھا، اب نہیں کرتا. کیا ہوا؟ بس چھوڑ دیا اس نے، چینج ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا. اسے ڈرنا چاہیے. اگر اس نے دین پر استقامت کو ترک کر دیا ہے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ آخری وقت پھر اسے دین اور ایمان نصیب ہوگا اور پھر اسے کلمے والی موت آئے گی، بلکہ یہ چانس ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ برا نہ ہو. شیطان کو دیکھ لیجیے، ابلیس کو، بڑی عبادت کیا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، تکبر کیا. اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا فرشتوں کو وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا، لیکن کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں میں سے ہو گیا. اور ایک اور مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی، فرمایا، اور اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ بلعام بن بعورا ایک شخص تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی. اور کچھ نے کہا کہ امیہ بن صد، لیکن آیت عام ہے، جس شخص میں بھی اس طرح کی خامیاں پائی جائیں تو وہ اس آیت کا مستحق ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان پر یہ آیت پڑھ کر سنا دو اس شخص کی مثال فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ جس نے شیطان کی پیروی کی، پہلے آیات کو ماننے والا تھا، قبول کرنے والا تھا، پھر شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا، شیطان کی پیروی کی اور گمراہ ہو گیا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں مومنوں کو روکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کیا کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ ہم چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے، یہ دین کا علم حاصل کرتا، دین کو سیکھتا، اس کی بلندی مل جاتی، آسمانوں پر اس کے تذکرے ہوتے، لیکن اخلد الى الارض، اس نے دنیا کو پسند کیا، دنیا کی طرف لگ گیا، دین کو چھوڑ دیا، دین کو ترک کر دیا، دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، دنیا کی محبت اس کے اندر آ گئی. واتبع هواه، اپنی خواہشات کی پیروی کی. فمثله كمثل الكلب، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح. اور کتا کیا کرتا ہے؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. فرمایا کہ اگر کتے پر بوجھ لادا جائے تب بھی وہ ہانکتا ہے، یعنی اس کو مارا جائے، بھگایا جائے، پھر بھی اس کی زبان باہر ہی رہتی ہے. اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے پھر بھی اس کی زبان اندر نہیں جاتی، زبان باہر ہی رہتی ہے، ہانکتا رہتا ہے. اور زبان باہر رکھنے کی وجہ سے باہر کی تازہ آکسیجن کو بھی نہیں لے سکتا اور اپنے اندر کی گرم ہوا کو بھی نہیں نکال سکتا، ہمیشہ ہانکتا رہے گا. باقی جانوروں کو آپ دیکھیں، جب تھکتے ہیں تو ہانکتے ہیں، جب تھکتے ہیں تو ان کی سانس آتی ہے اور وہ تھک جاتے ہیں، لیکن کتے کی مثال کیسے دی کہ کتا ہمیشہ ہانکتا رہتا ہے. فرمایا اسی طرح وہ شخص
جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اپنی خواہشات پر عمل کرتا رہا، دین کو چھوڑ دیا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ دنیا کا مال مل جائے پھر بھی مطمئن نہیں ہے، نہ ملے پھر بھی مطمئن نہیں ہے، دو گے پھر بھی راضی نہیں ہے، نہیں دو گے پھر بھی راضی نہیں ہے۔ اس کی تمنا اور جستجو ساری کی ساری دنیا کے لیے ہے۔ اس نے آخرت کو بھلا دیا ہے، ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ فرمایا یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اگر تم دین کو چھوڑ دو گے تو تمہاری مثال اس کتے کی مثال کی طرح ہے کہ جو ہمیشہ اپنی زبان کو باہر نکل کر ہانکتا رہتا ہے۔ تو جب انسان دین کو ترک کر دیتا ہے تو اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو پھر اس کی موت اچھی موت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کی مثال کو یاد رکھو، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان انسان کو کہتا ہے کفر کر، گناہ کر، اللہ کا انکار کر دے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب انسان انکار کر دیتا ہے فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر شیطان کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ نہیں دینے والا۔ جب انسان نے کفر کر لیا، کفر پہ لگا دیا، پھر کہتا ہے انی بریء، میں بری ہوں، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، میں اس رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر اس نے کسی کو برائی کی طرف لگایا ہے، اس نے زبردستی نہیں کی، لیکن اس نے صرف لگا دیا ہے، لگانے کی بھی سزا ملے۔ تو شیطان کی پیروی کرنا اور پھر دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف لگ جانا، آیات کو بھول دینا، دینی احکامات کو پسے پش ڈال دینا، یہ سوء الخاتمہ، برے خاتمہ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور چوتھا اور آخری سبب یہ ہے کہ انسان کا ایمان جب کمزور ہو جائے تو پھر بھی یہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کی موت اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان ایک ایسی چنگاری ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، بچاتی رہتی ہے۔ لیکن جب ایمان کمزور ہو جائے پھر گناہوں کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت، دین کی محبت کم ہوگی تو گناہ غالب آ جاتے ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں جب انسان سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، سب کچھ اس کے پاس رہ چکا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس وقت جب شیطان بھی آئے گا اور پھر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی تو اللہ کی محبت میں کمی واقع ہوگی اور اس کی زبان سے اچھے کلمات ادا ہونے کے چانس کم ہو جائیں گے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبہ میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ۔